السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج ہم آپ سے شیئر کریں گے گوبھی دیسی طریقے سے بنانے والی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے لیا جی گوبھی لی ہے 1 kg، اور میں نے یہاں پہ لیے میتھرے کون سے ہیں؟ کسوری میتھی جس کو بولتے ہیں نا، یہ وہ والی ہیں میتھرے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کو خالص تو کوئی پکا کے کھا نہیں سکتا، کو تھوڑے سے کڑوے ہوتے ہیں، تو ان کو یہاں پالک کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں، اور یہاں پھر ان کو گوبھی کے ساتھ تھوڑا بہت ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ جی گوبھی بنانی ہے، اتنے مزے کی اتنی ٹیسٹی بنی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ گوبھی آج کل جو ہے نا بادی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، ویسے بھی موسم کے حساب سے نہیں ہے، تو ویسے بھی گوبھی بادی ہوتی ہے، تو بادی مارنے کے لیے اس کے ساتھ میتھرے جو ہے نا وہ آپ لازمی شامل کر لیجئے گا، میتھی ہو چاہے میتھرے ہو۔ میتھی تو ابھی آئی نہیں ہے، تو میتھرے جو ہیں وہ آ چکے ہیں کسوری۔ تو میں نے یہاں پہ جی لی ہے پیاز کو براؤن کر کے میں نے اس کو پہلے نکال لیا ہے، نکال کے پھر میں نے ٹماٹر میں اس کو پیس لیا تھا، اور پیس کے پھر میں نے اس میں شامل کیا ہے پیاز کو، کہ پیاز کا مسالہ ذرا تھک ہوگا تو گوبھی کے اندر رچ جائے گا نا، تو پھر اس لیے میں نے پیازوں کو براؤن کر کے ان کو پیسا ہے ٹماٹر کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے ادرک لہسن پیس کے وہ بھی شامل کر لی ہے، اور یہاں پہ ڈال دیں گے ہلدی، بہت ضروری ہے ہلدی، میں نے 1.5 ٹی اسپون ڈال دی اس میں۔ ہلدی کے بغیر جو ہے وہ گوبھی کا ٹیسٹ تو خیر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا کلر لازمی جو ہے وہ چینج کرنا ہے کیونکہ بادی ہے۔ اس میں نے جو ہے جی کشمیری مرچ وہ ڈال دی ہے تقریباً 1/2 ٹی اسپون، سکا دھنیا اس پہ لازمی ڈال دیجیے گا پسا ہوا، وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ گرم مسالہ بالکل بھی اس میں نہیں ڈالتے، اگر ڈالنا ہے تو زیرہ ڈال دیجیے گا، میں نے وہ بھی نہیں ڈالا کیونکہ میں نے میتھی کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ دینا ہے، اس لیے میں نے اس میں زیرہ نہیں ڈالا۔ سکھا دھنیا اس میں لازمی ڈالا ہے میں نے اس میں۔ تو جناب جی یہ دیکھیں مسالہ کس طریقے سے بن رہا ہے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ کڑھائی کا تقریباً چوتھا حصہ جو ہے نا وہ مسالے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو کیونکہ 1 kg میرا جو ہے گوبھی ہے، تو اس میں بنانے کے لیے اچھا جی میں نے یہاں پہ 1 پاؤ آلو لی ہیں، آلو میں نے اس میں پہلے سے بھون لینے کو، گوبھی جو ہے وہ بہت جلد میلٹ ہو جاتی ہے، گل جاتی ہے، تو آلو کو پہلے بھوننے کا انداز جو ہے نا یہ بہت ہی صحیح ہے۔ آلو پہلے بھون لیجئے گا، بھون کے بلکہ ان کو جو ہے نا تھوڑی دیر بھونتے جائیے، ان کو ڈھکن دے کے نا ان کو تھوڑا گلانے کی کوشش کریں کہ آلو گل جائیں گے نا، تو پھر گوبھی ڈال دیں تو گوبھی تو بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جی میں نے تقریباً ان کو 15 سے 20 منٹ جو ہے نا وہ بھونتی رہی ہوں، کیونکہ ادرک لہسن والا جو برتن تھا اس کو بھی کنگال کے ڈال دیا، تھوڑا سا پانی اس میں نے ڈال دی ہے۔ تو اب میں اس میں ڈھکن دے دیتی ہوں تاکہ یہ جو میری گوبھی ہے نا میرے آلو جو ہے وہ گل جائیں، کیونکہ آلو آج کل بہت سخت آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جی ہم نے ان کو 5 منٹ 7 منٹ تک ان کو نا ایسے ڈھکن دے کے بھونتے گئے، پانی تھوڑا چھٹا لگاتے گئے، تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے آلو، تقریباً آلو ہمارے بھونے جا چکے ہیں۔ تو جی میتھی میں آپ کو بتا دوں، میتھرے کتنے تھے؟ میتھرے جو تھے نا وہ تقریباً 1 پاؤ تھے، ٹھیک ہے، میتھرے، کیونکہ 1/2 kg بھی لیا نا، اس میں سے جو نکل گیا نا ویسٹ اس کا، ڈنڈل ہوتے بالکل لوسن کی طرح ہوتا ہے یہ اس طرح کے، تو وہ میں نے شاید آپ کو دکھائے نہیں ہے، کٹنگ کر دی تھی میں نے پہلے سے، تو وہ اس کے میں نے نا ہاف ضائع کر دی، ہاف جو ہے میں نے ڈال دی۔ اب دھنیا، سکا دھنیا دیکھ لیں میں اب ڈال رہی ہوں لاسٹ میں، ٹھیک ہے، پہلے نہیں ڈالی تھی میں اب ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں خوشبو جو ہے نا وہ اس کی الگ سا آ جائے آلو کے اندر، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی ڈال سکتی تھی لیکن میں نے اس کو لاسٹ میں ڈالا ہے۔ اب بھی اس کو بھوننے کا ہے، اب دیکھیں آلو تقریباً میرے ہو چکے ہیں، تو اب ہم اس کو ڈالنے لگے گوبھی۔ دیکھیے جی گوبھی میں نے دھو کے اچھے سے واش کر کے اس کو رکھ دیا تھا، بڑے پیارا پھول تھا گوبھی کا بڑا سارا، تو وہ میں نے اس کو اس طریقے سے کٹنگ کیا۔ 7 ہری مرچیں ثابت میں نے اس میں شامل کر لی، کچھ میں نے پیس کے بھی ڈالی تھی اس میں، اور کچھ میں نے اس میں ثابت ڈال دی تاکہ اس میں اپنا ٹیسٹ جو ہے نا وہ آ جائے، کیونکہ میں ذرا اسپائسی کھانا بناتی ہوں، اور میرے سے یہ پھیکی ویکی جو ہے نا بنتی ہے، جو بھی میرے گھر میں مہمان آتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بس حد ہوتی ہے اسپائسی کھانے کی، اتنا زیادہ
مرچیں میں نے کہا نہیں بھائی ہم تو کھاتے ہیں ایسے، ہمارے گھر والے سارے ایسے کھاتے ہیں، تو اس لیے میں اس میں نمک مرچ جو ہے نا خاص طور پہ نا گرین زیادہ ڈال دیتی ہوں، پیس کے بھی ڈالتی ہوں، ثابت بھی ڈالتی ہوں۔ یہ ہے جی میتھری اس طریقے سے ان کو میں نے اوپر جو پتے تھے نا ان کو میں نے کٹنگ کر کے ڈال دی ہے، تقریباً 1 پاؤ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ میں نے ڈال دی 1 kg میں 1 پاؤ، تو زیادہ نہ ڈالیے گا، یہ کڑوے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا جو ہے نا وہ ریسپی کڑوی ہو جائے گی، تو آپ کہہ دیجیے گا کہ کڑوے نہیں، اس میں بہت کم ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یعنی کہ 1 kg گوبھی ہے، 1 پاؤ ہمارے آلو ہوں گے، اور 1 پاؤ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور 1 پاؤ جو میں نے میتھی جو ہے وہ اس میں شامل کر دی۔ تو الحمدللہ میں نے اس کو اچھے سے اس کو بھنا کے اس طریقے سے بھون لینا ہے، پہلے تھوڑا تیز آنچ پہ اس کو تھوڑا بھون لیں گے اچھے سے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے گوبھی کو۔ میں کہتی ہوں کہ اتنے مزے کی گوبھی بنی ہے نا، میتھی کے اتنا اپنا ٹیسٹ دیا نا، خوشبو بہت، میں 2 دن کر کے نا ہم لوگوں نے اس کو کھایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ ہم اس کے جو پراٹھے ہیں نا وہ بڑے مزے کے بنتے ہیں، تو میں اس کے پراٹھے بھی بناؤں گی، تو اگر ہو سکا آپ سے شیئر کر لوں گی، ورنہ گوبھی کے پراٹھے بڑے مزے کے بنتے ہیں۔ اس کو جو ہے نا نکال کے تازے تو نہیں بنتے، اس کو اگر رات کو بنایا تو آپ نے اس کو پیس کے فریج میں رکھ دیں، جتنا آپ نے پراٹھوں میں ڈالنا ہے وہ الگ سا پیس کے ہم رکھ لیتے ہیں، تو صبح تک وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ہم روٹی میں شامل روٹی کے اندر جیسے پراٹھے بنتے ہیں گوبھی کے، تو اس طریقے سے پھر ہم بناتے ہیں، بڑے ہی مزے کے، بہت ٹیسٹی بنتے ہیں، ناشتے میں، لنچ میں، مطلب کہ نا رات کو نہیں کھا سکتے، رات کو کیونکہ ہیوی ہوتے ہیں، تو رات کو ہم لوگ گوبھی کے پراٹھے نہیں کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں دوپہر میں یا ناشتے میں کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی اس کو ہم نے بھون لیا ہے، دیکھ لیں آپ کے سامنے، کچھ 10 منٹ اس کو بھون لیا ہے اچھے سے، اور اب مزید جو ہے نا اس کو ہم کو چھوڑ دیا ہے کہ تک اس کو بھون لوں، پھر لاسٹ میں اس کو ڈھکن دے کے رکھ دیتی ہوں، پھر یہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی اب میں نے اس کو یہ کور کر دیا ہے نا، اب یہ بس 10 منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا، زیادہ اگر آپ نے بالکل اس کو دم پہ لگانا ہے تو پھر 15 منٹ لگا لیں، ورنہ 10 منٹ میں یہ ریڈی ہے گوبھی ہے۔ تو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ریسپی کو آپ لائک کیا کریں، ویڈیو کو واچ کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ یہ دیکھیے جی میں نے یہاں پہ گوبھی جو میں نکال لی ہے پراٹھوں کے لیے الگ سا، یہ دیکھیں باؤل لی ہے میں نے سلور کا، کیونکہ اس میں کوٹنا ہے نا میں نے اس کو، تو کوٹنا کس کے ساتھ ہے، یہ جو جس کے ساتھ ساگ نہیں کوٹتے وہ لے لیں، یا پھر وہ ادرک لہسن والا جو ہے نا وہ ڈنڈا سا، اس کے ساتھ کوٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کوٹ لیں گے، یہ میں نے ادھر کر دیا ہے، الگ کر دیا ناشتے میں، اور یہ ہم نے رات کو جو ہے کھانا ہے ڈنر میں، اس کے لیے کڑھائی میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے مزے کا اس کا کلر آیا ہے، اور اتنا خوشبو پورے گھر میں اس کا جو میتھی کا نا خوشبو جو ہے نا مہک رہا ہے گھر میں، تو کمنٹ بھی کیا کریں۔ اور جناب یہ دیکھیے یہ دوسری طرف جو ہے میں بنا رہی تھی اپنا پلاؤ چنے کی، کیونکہ کسی نے نہیں گوبھی کھانی، تو پھر میں نے چنے کی پلاؤ جو اس طرف بنا دی، بہت مزے کی بنی ہے، دیکھیں ماشاءاللہ چنے کی پلاؤ اتنی کھڑی بنی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، تو حالانکہ بلیک چنے تھے،